اسلامک انفو آفیشیل دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ ان کا نکاح مکہ میں ہی ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حالہ بنت خولید حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہیں۔ یہ نکاح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہوا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ ہی داخل اسلام ہو گئی تھی، مگر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام تاخیر میں رہا۔ جنگ بدر میں ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی جانب تھے۔ ان کو عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری نے اسیر کر لیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے فدیے میں اپنا وہ ہار بھیجا تھا جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی کو جہیز میں دیا تھا۔ ابتدائے ایام نبوت میں کافران مکہ نے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اکسایا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دیں، مگر اس نے ہمیشہ انکار ہی کیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فعل کی توصیف شکر گزاری کے ساتھ فرمائی تھی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسیری بدر سے رہائی پاتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کی اجازت دے دے گا۔ چنانچہ سیدہ اپنے والد مکرم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئیں۔ سفر ہجرت میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاحمت حبار بن الاسود نے نیزہ تان کر کی تھی۔ اس صدمے سے ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ حبار بن الاسود فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا تھا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جرم معاف کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی منقبت میں فرمایا ہے، یہ میری بیٹیوں میں افضل ہے، میرے لیے اسے مصیبت پہنچی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ہجری میں تجارت کے لیے شام گئے تھے۔ اس وقت قبیلہ قریش مسلمانوں کا فریق جنگ تھا، اس لیے ابو بصیرہ و ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہی مسلمانوں نے جو اسلام لانے کے جرم میں قریش کی قید میں رہ چکے تھے، اب سرحد شام پر ایک پہاڑ پر جا گزین تھے۔ اس قافلے کا تمام سامان ضبط کر لیا گیا، مگر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار نہ کیا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے سیدھا مدینہ طیبہ پہنچا۔ نماز کے وقت مسجد میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آواز مسلمانوں کے کان میں پڑی، میں ابو العاص بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ یہ آواز اس وقت سنی گئی جب مسلمان نماز میں داخل ہو چکے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم نے بھی کچھ سنا ہے جو میں نے سنا ہے؟ سب نے عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، واللہ مجھے اس سے پہلے کچھ علم نہ تھا، میں نے یہ آواز تمہارے ساتھ ہی سنی ہے، اور پناہ دینے کا حق تو ہر ادنا مسلمان کو بھی حاصل ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں بیٹی کے پاس گئے اور اسے فرمایا، بیٹی ابو العاص کو عزت سے ٹھہراؤ، مگر خود اس سے الگ رہو، تم اسے حلال نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ وہ تو مال قافلہ واپس لینے کو آیا ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں یہ تقریر فرمائی، اس شخص کے متعلق جو ہم میں سے ہے وہ تم جانتے ہی ہو، تم کو اس کا جو مال ہاتھ لگ گیا ہو تو یہ داد الہی ہے، مگر میں پسند کرتا ہوں کہ تم اس پر احسان کرو اور مال کو واپس کر دو، لیکن اگر تم اس سے انکار کرو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ تم زیادہ حقدار ہو۔ لوگوں نے سارا مال حتیٰ کہ اونٹ کی نکیل کی رسی بھی واپس کر دی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے کر مکہ پہنچا اور ہر شخص کی ذرا ذرا چیز ادا کر دی۔ پھر دریافت کیا کہ کسی شخص کا کچھ رہ تو نہ گیا، اگر رہ گیا ہو تو بتا دے۔ سب نے کہا، اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ تب ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا کہ اب تک مجھے یہی حال اسلام سے روکتا رہا کہ کوئی شخص مجھے مار لینے کا الزام نہ دے۔
اب میری ذمہ داری نہ رہی تو اب میں قلعت اسلام سے ملبس و مزین ہوتا ہوں اور مدینے کو روانہ ہوں۔ وہ مدینے پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی مفارقت کے بعد نکاح اول پر ہی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رخصت کر دیا۔ تو جی ناظرین، یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک۔ تو اسی دوران اگر آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لائک کا بٹن بھی پریس کر دیجئے اور سبسکرائب کا بھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں جلد ہی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔